قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ سبحان اللہ میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میرے معاشرے کے اندر آج لباس تو یقیناً بڑے اچھے سے اچھے خریدے جا رہے ہیں، اور لباس پر ہی ہمارے آج جتنی زندگی کی جمع پونجی اور اخراجات ہیں مہینے کے، وہ لباس پر ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کو اصل قرآن نے لباس قرار دیا، اس لباس کو ہم لباس نہیں بنا رہے۔ ناظرین کرام، میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے لباس اس لیے قرار دیا کہ تاکہ ایک دوسرے کے لیے جہاں یہ زیب و زینت کا باعث بنے، اسی طریقے سے سبحان اللہ یہ لباس پہننے کے بعد اپنے آپ کو ایک پرسکون اور ایک زندگی میں طمانینت اور سکون بھی انہیں محسوس ہو۔ جب ظاہری بات ہے انسان خوشنما لباس پہنتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے تو فطری طور پر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اور فطری طور پر وہ بہت اپنے آپ کو اچھا فیل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ، جب میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سبحان اللہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں خوشنما بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے تو یقیناً ناظرین کرام پھر آج میرے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سب میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ آج بیویاں اپنے شوہروں کی خامیاں بیان کرتی ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کی خامیاں بیان کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے شوہر آپ کو ملیں گے جو اپنی بیویوں کی تعریفات کریں گے یا اپنے بیویوں سے متعلق یہ کہیں گے کہ نہیں میری بیوی بہت زیادہ خدمت گزار ہیں، میری بیوی بہت زیادہ جو ہے سبحان اللہ بچوں کی تربیت کے معاملے کے اندر، بچوں کی تعلیم و تعلم کے معاملے کے اندر، گھر کے صفائی ستھرائی کے معاملے کے اندر وہ سبحان اللہ اگر ان کو کہا جائے شوہر صاحب کو کہ آپ اپنی بیوی کو کتنے نمبر دیں گے تو وہیں سے اندازہ کر لیں کہ کیا معاملہ ہے۔ چلیں اگر وہ نمبر نہ بھی دیں تو کم سے کم ان کی زبان سے کوئی ان کے لیے تعریفی کلمات بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں کہیں آپ دیکھ لیں بیویاں ہیں تو بیویاں بھی اپنے شوہروں کی بہت کم تعریف کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہاں اگر کسی موقع پر بیگم صاحبہ کو خوش کر دیا، شاپنگ کرا دی یا ان کی تمنا اور آرزو کی کوئی چیز انہیں دلوا دی تو یقیناً بیگم صاحبہ بہت خوش ہوتی ہیں اور اس وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت کم بیویاں ایسی ہوں گی کہ جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اپنی امی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی سہیلیوں سے اپنے شوہروں کی تعریف کرتی ہوں گی۔ ناظرین کرام، آخر یہ معاشرے کے اندر یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنرلی طور پر آج میرے معاشرے کے اندر بہت کم چیدہ گھر اگر آپ ان کو تلاش کریں گے، اگر آپ اپنے خاندان میں نظر دوڑائیں، اپنے بہن بھائیوں میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت کم ایسے شوہر اور بہت کم ایسی بیگمات نظر آئیں گی کہ جو بعینہ جن کو اللہ تبارک و تعالی لباس قرار دے رہے ہیں واقعتاً وہ لباس ایک دوسرے کا نہیں بن رہے۔ تو ناظرین کرام، اس پروگرام کے اندر جہاں ہم ازدواجی زندگی سے متعلق اس بات کی طرف توجہ دلایا کرتے ہیں کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں اور ناچاقیاں ہیں اور بات جو ہے وہ طلاق تک اور خلا تک پہنچ چکی ہے، آخر یہ طلاق تک اور خلا تک نوبت اتنی جلدی کیوں پہنچتی ہے اور اتنی جلدی کیوں پہنچ رہی ہے آج کے دور کے اندر، تو یقیناً وہ وجوہات ہم تلاش کرتے ہیں اور انہی وجوہات کو ڈسکس کر کے اپنے معاشرے کے اندر وہ جوڑے جن کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہیں یا ناراضگی ہے تو ان کے درمیان پیار و محبت، اتحاد و اتفاق کی پرفضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان جو ہے پیار و محبت، اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے۔ ناظرین کرام، وہیں پر اس پروگرام کے اندر اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، خاص طور پر وہ مائیں، وہ والدین جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر ہم نے پچھلے پروگرام میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خطبہ نکاح کی وضاحت
دیکھیں الحمدللہ میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی مائیں جتنے بزرگ جو اس وقت ٹی وی اسکرین کے جانب موجود ہیں، یقیناً جن کا نکاح ہو چکا ہے، جوڑے بن چکے ہیں، آخر نکاح ہوا ہے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے کیا نکاح کے وقت جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے کیا وہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے یا واقعتاً اس خطبہ نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ لیکن ناظرین کرام اس پیغام کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں یا کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں یا کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ ناظرین کرام آج میرے معاشرے کے اندر خطبہ نکاح کو ایک برکت کے لیے تو پڑھا جاتا ہے، ایک سنت سمجھ کر تو پڑھا جاتا ہے، لیکن واقعتاً جو اس میں پیغام ہے اس پیغام کو دونوں خاندان والے سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ کہیں نہیں سنتے۔ آپ دیکھ لیجئے آج جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں اسی معاشرے میں بھی جی رہا ہوں، وہاں میں نے بھی کئی نکاح پڑھائے ہیں، آپ بھی کئی نکاحوں میں شرکت کی ہوگی، خاندان کے اعزاء قارب کے نکاحوں میں شرکت، شادی بیاہ میں شرکت کی ہوگی، نکاح کے موقع پر شرکت کی ہوگی، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے ایک ترتیب ہوتی ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے پراپر اہتمام ہو۔ اب وہاں پر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب کی یا تو کرسی نہیں ہوتی ہے یا قاضی صاحب کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، دو گواہ وہ بیچارے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے لیے جلدی جلدی کرسی منگا لی جاتی ہے، یا پھر ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ گواہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان گواہوں کو کہ بھئی ہم گواہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اگر مجلس میں بھی نکاح پڑھایا جاتا ہے تو 10 سے 12 15 20 افراد جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سامنے نکاح کے، کیونکہ اسٹیج آج کل ہمارے ہاں اسٹیج سسٹم بھی بڑا ہو گیا، اور اسٹیج سسٹم میں کیا ہو گیا کہ پبلک سے اتنے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں کھانوں کی ٹیبلوں میز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نکاح یہاں ہو رہا ہے، یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح کیسا ہوا کیا ہوا، اچھا بھائی ہو گیا وہ نکاح الحمدللہ، قاضی صاحب جلدی جلدی نکلے یہاں سے باہر اور پھر ڈھوم ڈھماکے اور وہی گانے باجے اور یہ سب کچھ، کیونکہ ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، نکاح کو ہم نے واقعتاً نکاح نہیں سمجھا، ہم نے صرف اس کو برکت کے لیے ایک سمجھا ہے۔ آج میرے معاشرے کے اندر جب ہم نے اس کو صرف برکت کے لیے سمجھا ہے تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ زندگی کی وہ نکاح کی برکت جو ہے کچھ مہینے تک ساتھ رہتی ہے، اس کے بعد جب وہ نکاح کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہ بطور میں نے ایک بطور ذوق کے اور بطور ایک آج کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اس لیے کہ آج میرے معاشرے کے اندر اگر خطبہ نکاح کو سمجھ لیتے تو دونوں خاندان تو ان کے درمیان جو ہے نفرتیں نہیں ہوتی، بدگمانیاں نہیں ہوتی، دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، بلکہ دونوں کے درمیان پیار و محبت، اتحاد و اتفاق قائم ہوتا۔ لیکن ہم نے خطبہ نکاح کو اہمیت نہیں دی، جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اہمیت نہیں دی اپنی زندگی کے اندر، تو اس زندگی کے اندر خوشیاں پھر دائمی نہیں بنی، اس زندگی کے اندر خوشیاں دائمی نہیں بنی۔ سچ مجھے بتائیے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا کہ میرے اتنے اس وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے میں جوڑے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ سے مخاطب ہو اور اپنے بارے میں سوچیں کیا میرا نکاح ہوا تھا، نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا تھا کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون کون سی آیات پڑھی گئی تھی؟ کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نکاح کی ان آیات کے اندر مجھے کیا پیغام دیا گیا تھا، دلہن کو کیا پیغام دیا تھا، دولہے کو کیا پیغام دیا تھا، دولہے کے خاندان والے کو کیا پیغام دیا گیا تھا، دلہن کے خاندان والے کو کیا پیغام دیا تھا؟ کیا واقعتاً وہ پیغام آپ کو کچھ یاد ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ پوچھ لیجئے، ججمنٹ کیجئے، اپنے بارے میں ججمنٹ کریں، اپنی بچیوں کے بارے میں ججمنٹ کریں، اپنے بچوں کے بارے میں ججمنٹ کریں۔ اس وقت آپ پوتے پوتیوں والے، نواسے نواسیوں والے ہوں گے۔ یقین جانیے کہ میں آج کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں ان حالات کو دیکھتا ہوں کہ یار ہم لوگ کیا کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک رسم بنا دی ہے، ہم نے ایک رسم بنا دی ہے اور ہم اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو رہے۔ جب ہم حقیقت سے آشنا نہیں ہو رہے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر وہ حقیقتاً خوشی جو دائمی خوشی ہے وہ ہمیں میسر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ناظرین کرام پچھلے پروگراموں میں شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے دو آیات خطبہ نکاح کی، دو آیات مبارکہ کی میں نے وضاحت کی تھی۔ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیہ مبارکہ کی میں نے وضاحت کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اگر یاد نہیں تو پھر آپ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ دوسری آیہ مبارکہ کا میں نے وضاحت کی تھی، وہ ہے
سورہ احزاب کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس آیہ مبارکہ کی میں نے وضاحت کر چکا ہوں اور بڑی ڈیپلی میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ ناظرین کرام، ایک اور آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، انسانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ بھی خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خطبہ نکاح کے اندر اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر برکت کے لیے خطبہ نکاح پڑھا جاتا، میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ دیتے، سورہ اخلاص پڑھ دیتے، آیت الکرسی پڑھ دیتے یا کوئی اور آیت پڑھ دیتے برکت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کو برکت کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ اس میں دونوں خاندانوں کو، دونوں میاں بیوی کو پیغام دیا۔ اور کیا پیغام دیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، دونوں پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللہ کے کلمات کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کہ سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی دونوں خاندانوں کو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں، اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر ہم جھوٹ بھی بولیں گے، پھر ہم فراڈ بھی کریں گے، پھر جو ہے بدگمانیاں بھی، پھر ہمارے درمیان بدگمانیاں بھی ہوں گی، بد اعتمادیاں بھی ہوں گی، اور یہاں تک کہ پھر نفرتیں بھی ہوں گی، اور پھر یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر معاملات، حتیٰ کہ کئی موقعوں پر دیکھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہی دونوں خاندان والے لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تھوڑی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ اب جان چھڑاؤ، بس نکاح کر دو، بس نکاح کر دو، بس اب چھٹی ہو جائے۔ اور وہی جو ناراضگی ہوتی ہے، جو شادی کے موقع پر چھوٹی چھوٹی سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، وہ شادی کے بعد بھی بڑی بن جاتی ہیں، اور 3-4 مہینے کے بعد جو ہے دونوں خاندان جو ہے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کے اسلوب اور قرآن کریم کے پیغام کو پس پش ڈالا تھا، ہم نے خطبہ نکاح کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے۔ دیکھیں، آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ وخلق منها زوجها، پھر اللہ کریم نے ان کے لیے سبحان اللہ زوجہ کو تخلیق کیا، اور سبحان اللہ حوا سلام اللہ علیہا ان کی نکاح میں آئی، اور پھر اس کے بعد نکاح ہوا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی خاندان کے متعلق، رشتہ داروں سے متعلق، ارحام سے متعلق، جو آپ کے محارم رشتے ہیں ان سے متعلق محارم رشتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو بتلا رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو۔ کس کے بارے میں؟ الذی تساءلون به والارحام، اپنے خاندان کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں۔ ہاں، آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں، ہم اپنی شادی میں وی ڈونٹ بادر، کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، ہم نے دعوت دے دی ہے بھائی، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، چاہے کسی کو، بہن کو نہیں بلا رہی، بھائی کو نہیں بلا رہا، یہاں تک کہ خاندانوں میں آپس میں ناراضگیاں ہو رہی ہیں، بھائی کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے پوچھتے ہی نہیں ہے، بہن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے پوچھتے ہی نہیں ہے، خاندان ایک علاقے میں، ایک محلے میں، ایک بستی میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ کتنی کیفیت محسوس ہوتی ہے، ایک بچے کو ایک چاچو بچپن سے پروان ہوتے ہوئے چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک ماموں اپنے بھتیجے کو بچپن سے دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ بچپن سے جوان ہو جاتا ہے، خوشی کے لمحات اسے آتے ہیں، اور خوشی کے لمحے میں پھر وہ ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں، بڑوں کی ناراضگیاں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کریم اس معاملے میں کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یاد رکھو، ہو سکتا ہے دنیا میں تم دھوکہ دہی، فراڈ سے، جھوٹ فریب سے تم سارے معاملات کر دو، لیکن رب العالمین ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو وہ رب العالمین وہ ذات ہے جو رقیب ہے، جو رقیب، وہ جاننے والا ہے تمہارے سارے معاملات کو۔ دیکھیں، میں نے اب آج 3 آیات کی وضاحت کر لی۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو
ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب دنیا سے آؤ اور تم جب فوت ہو جاؤ، انتقال ہو جائے، تو اس حال میں مجھ سے ملاقات کرو کہ سبحان اللہ کہ تم مسلمان ہو اور اسلام پر جو ہے تمہاری زندگی ہو۔ اور پھر آگے دوسری آیت کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس آیہ مبارکہ کی آج وضاحت ہو چکی۔ پھر تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا۔ ہو سکتا ہے پچھلی دو آیت کے اندر تمہارے دل کے اندر پھر بھی بدگمانی ہوئی ہو، چلو چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے گا، نہیں، ابھی بھی اللہ فرما رہے ہیں، ابھی بھی دو آیات سننے کے بعد بھی خطبے کی دو آیات ہو چکی ہیں، خطبے کی دو آیت کو تم نہیں سمجھے، تیسری آیت کو سمجھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو اگر دل میں کوئی کھوٹ ہوئے تو پھر بھی سیدھی سیدھی بات کر دو، چکر بازی نہیں کرنی۔ خاندان ہے، دو میاں بیوی ہیں، دونوں خاندان اجنبی تھے، دل میں دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب اب اللہ تبارک و تعالی خطبہ نکاح کے موقع پر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وقولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کہو۔ ہاں دیکھو اگر تمہارے دل میں کوئی کھوٹ ہے کہ ہم سیدھی بات کر دیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو آج میرے معاشرے کو بھی چاہیے کہ جہاں کوئی سیدھی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو آپ دل سے لیجئے، قبول کیجئے۔ آج میرے معاشرے کے اندر لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، لوگ دھوکہ دہی کیوں کرتے ہیں کہ لوگ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملات نہیں کرتے۔ آج حالانکہ جو سچا ہوتا ہے اس کو دل سے لگائیے، وہ کیونکہ وہ سچ بول کر کاروبار کر رہا ہے، جو سچ بول کر اپنے رشتوں کو قائم کر رہا ہے، لیکن سچ بولنے کا انداز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہر ایک کے منہ پر سچ بول دیتی ہوں، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج میرے معاشرے کے اندر یہ جملہ عام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کبھی بھی کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ یاد رکھیے سچ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہمیشہ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، لیکن آج میرے معاشرے کے اندر جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، اس کی وجہ سے معاملات ایک حد تک چلتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، دھوکہ دہی شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی اس آیہ مبارکہ کا اس لیے انتخاب کیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ وہ فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور اس آخری آیہ مبارکہ کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیارا اصول بیان فرما رہے ہیں، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کریم انہیں فوزا عظیما، انہیں بہت بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں تین آیہ مبارکہ جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں، شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی ان خطبہ نکاح کی ان تین آیات کی طرف غور نہ کیا ہو۔ انشاءاللہ اسی خطبہ نکاح کے اندر چند احادیث مبارکہ بھی پڑھی جاتی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی انشاءاللہ ان کی بھی ہم وضاحت کریں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ تو ناظرین کرام میں یہ چاہوں گا خاص طور پر آپ جہاں کہیں بھی آپ اپنے بچے کا نکاح کریں، اپنی بچی کا نکاح کریں، تو بھرپور انداز سے اسٹیج پر گواہوں کے لیے بھی کرسی رکھیں، خوب اہتمام کریں تاکہ قاضی صاحب کو پتہ نہ کرنا پڑے کہ گواہ کون سے ہیں، لڑکی کی طرف سے کون سے، لڑکے کی طرف سے کون ہے اور کہاں ہے کیا نہیں ہے، وہاں پر ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایک کو بلا رہے ہیں دوسرے کو بلا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور گواہ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو کم سے کم بھی یہ سارے معاملات پہلے، کیونکہ ہم عبادت کو ادا کر رہے ہیں تو اس میں ڈسپلن ہونا چاہیے، اور خاص طور پر نکاح کے موقع پر جتنے جو حاضرین ہوتے ہیں، جو خوشی میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں، دور نزدیک سے آئے والے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس نکاح کی تقریب کو غور سے سنیں، تاکہ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ کے بچے ہیں، بچے پروان چڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح کیا ہے، ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کلمے پڑھیں گے، کلمے سنے جائیں گے، نہیں سنے جائیں گے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام یہ وہ باتیں تھیں جو ضروری سمجھتا تھا۔ اس سے متعلق مزید بھی جو ہے میں نے پچھلے ویک جو ہے کزن میرج سے متعلق بھی گفتگو کی تھی، آج میں نے اس موضوع پہ بھی گفتگو کرنی تھی، لیکن ناظرین کرام وقت بہت کم ہے، تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ میں ازدواجی زندگی اور اس کی شادمانی کے لیے خاص طور پر وہ جوڑے جن کے گھر آباد ہو چکے ہیں،
لیکن ان کے درمیان میں شادمانی نہیں ہے، ان کے درمیان میں خوشیاں نہیں ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بہت ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر جب تک اصول قائم نہیں ہوں گے، جب تک وہ کچھ اصول نہیں بنائیں گے اپنی زندگی کا، تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں کبھی بھی جو ہے انہیں صحیح طور پر میسر نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے ناظرین کرام، دونوں جوڑوں کو، خاص طور پر دونوں خاندان والوں کو اپنی زندگیوں میں کچھ اصول بنانے ہوں گے۔ خاص طور پر ہم لڑکی والوں کے اپنے کوئی اصول ہوتے ہیں، من چاہی کے اصول ہوتے ہیں، لڑکے والوں کے اپنے من چاہی کے اصول ہوتے ہیں۔ جب من چاہی کے اصول ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اصول نہیں ہوتے، تو پھر کھینچا تانی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے رائٹس ہیں، اور پھر وہ کہتی ہے یہ میرے رائٹس ہیں، اور یہاں تک کہ لڑکا کہتا ہے کہ شی ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، اور لڑکا کہتا ہے شی ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، اور لڑکی کہتی ہے ہی ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ وہ وجہ کیا بنتی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم واقعتاً اپنے بچوں کو شادی سے پہلے یہ اصول سمجھا دیں تو انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں، انشاءاللہ پائیدار خوشیاں ہوں گی۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، قاضی صاحب سے بھی دعا کرتے ہیں، جی دعا کرو جی ان کے لیے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان جو ہے پیار محبت قائم رکھے۔ وہ بھی دعا کر لیتے ہیں، ہم بھی نکاح پڑھاتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ دعا تو اپنی جگہ پر، لیکن جو اصل دوا کرنی تھی، جو اصول بتلانے تھے، اب مثال کے طور پر کسی بزنس والے نے بزنس کرنا شروع کر دیا، اب بزنس کرنا شروع کیا، اس کو بزنس آتا واتا کچھ نہیں ہے، اس نے بس دکان کھول لی ہے یا اس نے فیکٹری لگا لی ہے، اس کو بزنس کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو لوگ بولے جاؤ بھائی جی دعا کریں جی اس کے لیے اللہ اس کے بزنس میں ترقی دے، اور بھائی جب اس کو بزنس کرنا نہیں آتا تو وہ جب اسی طریقے سے بیائی نہیں بلا تمثیل و تشبیہ، جب لڑکا لڑکی کو زندگی گزارنے کے اصول ہی نہیں معلوم کہ وہ کن اصولوں پر زندگی گزاریں گے، کن اصولوں پر ان کے درمیان پیار و محبت قائم ہو سکتا ہے، یہ میرا وہ درد دل ہے جس سے میں ہر ہفتے والے دن آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ یہ کہ میرے معاشرے کے اندر خاص طور پر جب میں جاتا ہوں نکاح کے موقع پر، جب میں جاتا ہوں شادیوں میں، جب حالات کو دیکھتا ہوں تو دل میرے خون کے آنسو سے روتا ہے کہ دیکھو یار یہ لوگوں نے کتنا خرچہ کر کے، کم سے کم بھی یوکے کے اندر جو میں نے شادیاں دیکھی آج تک، وہ ایک تو گاڑیوں کی رینٹ کی گاڑیوں سے لے کر، شادی لان سے لے کر، دلہا کے سوٹ سے لے کر، یعنی کہ ان کی شادی کے سوٹ سے لے کر، اگر آپ ان کے اخراجات کا دیکھیں تو لاکھ پاؤنڈ کا ہی نہیں گیا۔ تو کتنا خرچہ ہم کرتے ہیں، اور وہ لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ کتنی محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، اور کتنی تگ و دو سے کوشش کی جاتی ہے، اور بسا اوقات فضول رسموں کی وجہ سے، فضول معاملہ، انشاءاللہ رسموں کے متعلق بھی میں آگے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، ابھی میں نکاح کے موضوع سے آگے نہیں نکل پا رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے کے اندر کہ نکاح کو یار ایک رسم بنا دیا گیا، نکاح کے اندر جو نکاح کا مقصد تھا وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام ان اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر گفتگو جو ہے وہ طویل ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست عالم دین ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس پر 60 سے اوپر اصول بیان کیے ہیں۔ وہ جوڑے جن کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتا ہے، وہ جوڑے جن کے درمیان ہمیشہ ناراضگیاں رہتی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں رہتی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے نفرت رہتی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہترین اصول ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو 25 اصول ناظرین اکرام میں نے پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکا ہوں، اور پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ میں تین اصول کر کے یہ بیان کر چکا ہوں، تو گویا کہ پچھلے کئی پروگراموں کے اندر یہ اصول بیان ہو چکے ہیں۔ تو آج ناظرین کرام اگلا 26واں اصول یہ آج میں ذکر کر رہا ہوں، خود بھی غور سے سنیے اور اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیے۔ ناظرین کرام 26واں اصول ہے، نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور نہ دوسروں کو نکتہ چینی کا موقع دیجئے۔ دیکھیں میاں بیوی کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جب ظاہری بات ہے جب آپ اپنی بیوی سے متعلق کسی اور سے بات کریں گے تو دوسرا آٹومیٹکلی آپ کے معاملات زندگی کے اندر انٹرفیئر کرے گا۔ جب آپ شوہر ہو کر اپنی بیوی کی کیئر نہیں کریں گے، بیوی اپنے شوہر کے متعلق اپنی بہن کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے آس پڑوس کو، ان سے اپنے شوہر سے متعلق گفتگو کریں گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کو نکتہ چینی کا موقع دے رہے ہیں، تو پھر آپ کی فیملی سے متعلق، آپ کے گھر سے متعلق دوسرے گھروں میں ڈسکشن ہوگی، دوسرے گھروں میں متعلق گفتگو ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ ایک تجربے کی بات ہے، جو بیوی یا جو شوہر اپنی بیوی سے متعلق یا جو بیوی اپنے شوہر سے متعلق
کبھی کسی سے بات کرتی ہے تو اس کی معاشرے کے اندر بھی عزت نہیں ہوتی. سب یہی کہتے ہیں کہ یہ بیوی ہی خراب ہے کہ یہ جو ہر وقت جو ہے اپنے شوہر کی برائیاں کرتی رہتی ہے, اور وہ شوہر کے بارے میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ اس کی بیوی اتنی اچھی ہے اور یہ ہمیشہ اپنی بیوی کی برائیاں ہی کرتا رہتا ہے. تو اس لیے ناظرین کرام یہ ایک اصول بنا لیجئے کہ نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور ہر بات میں گھر میں بیوی کے ساتھ نکتہ چینی کہ تم ایسا نہیں کرو, ایسا کرو, ایسا نہیں کرو, ایسا کرو. دیکھیں ہر انسان آخر کبھی بھی آپ اس کو زیادہ نوک جھوک کریں گے تو آپ اپنے بچہ بھی ہے نا, اولاد بھی ہے, تو وہ بھی آپ سے فیڈ اپ ہو جائے گا. تو نکتہ چینی استاد بھی ہے نا, اگر میں ابھی مثال کے طور پر میں یہاں قرآن پڑھاتا ہوں, اگر میں اپنے ہر کالر کو ہر آیت پہ ہر لفظ پر اس کو روکنا شروع کر دوں یا ہر روزانہ اسے ٹوکنا شروع کر دوں تو کیا ہوتا ہے, بس اوقات چشم پوشی کرنی پڑتی ہے, بس اوقات غلطی پر ان کو تھوڑا سا موقع دینا پڑتا ہے. یہ ایک ساری نفسیات کا معاملہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی اپنی عادات کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ناظرین کرام یہ اصول بنا لیجئے, میاں بیوی دونوں نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور نہ دوسروں کو نکتہ چینی کا موقع دیجئے. اصول نمبر 27, ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے, نئی ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کیجئے. ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے آج اولاد کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے, اور پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین کو, پھر ماں باپ کو اولاد بھی ایک بوجھ سمجھتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. بعض اوقات کسی کے ہاں بہت سارے بچے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے بچے, بھائی یہ اللہ کی عطا ہے, اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میاں بیوی کمال ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. سبحان اللہ, اللہ کریم نے دنیا میں وہ روح آنی تھی, ذریعہ ماں باپ کو بنا دیا. اب ماں باپ اگر اس کو ایک خوش دلی سے قبول نہ کریں, لیکن افسوس کے ساتھ خوش دلی سے لڑکے کو تو قبول کیا جاتا ہے میرے معاشرے کے اندر, لیکن لڑکی کو خوش دلی سے قبول نہیں کیا جاتا. اور یہ رسم جو ہے یہ خاص طور پر یہ ادا جو ہے یہ پرانے زمانے میں اہلیان عرب میں سے خاص طور پر ان لوگوں کی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ کئی واقعات لکھے گئے ہیں اس میں, لیکن ایک واقعہ ہے پھر کبھی میں ذکر کروں گا. تو فرمایا ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ آپ کو ماں بنایا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی گود کو ہرا کیا ہوا ہے. بہت سی مائیں جو تڑپتی ہیں یقین جانے کئی فون آتے ہیں, جو تڑپتی ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو جائے, ان کی اولاد نہیں ہوتی ان کے ہاں. یہ اللہ کی عطا ہے. اب اگر آپ ماں بن گئی ہیں تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, شفقت کا پہلو رکھیں, ان کی اچھی تربیت کریں. تو فرمایا کہ ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے. اکثر والدین کو دیکھا ہے کہ وہ زبان سے شکوہ شکایت کے کلمات کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا اولاد ہوتی نہ, اس سے تو یہ بہتر تھا کہ اولاد مر جاتی. نعوذ باللہ, ایسے ایسے کلمات سنیں کہ استغفر اللہ اعاذنا اللہ. تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ماں باپ بنا دیا یا آپ کو ماں باپ بنانے والے ہیں, امید سے ہیں, تو اب نئی ذمہ داری کو خوشی سے قبول کیجئے. اب آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں بچوں کے کپڑوں سے کہاں سے خریدوں گا, اچھا میں اس کے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے کروں گا, کیونکہ آج لیبرلزم میرے معاشرے کے اندر بہت پروان چڑھ رہا ہے. پاکستان کے اندر تھے تو وہاں وزارت بہبود آبادی تھی, اور وہ جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے, بس اسی لیے کیونکہ باقی بچوں کی ہم نہ پرورش کر سکتے ہیں نہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام بحیثیت ماں باپ ان کو اچھی تربیت دینا, اچھی پرورش دینا. پھر باقی اللہ کریم کا انتخاب ہے کہ اللہ کریم اس کو ہدایت پر رکھتے ہیں یا اس کے لیے کیا معاملہ ہے. لیکن ناظرین کرام اب بسا اوقات کیا ہے, اس میں بھی ماں باپ جو ہے اپنی بہت سی اس میں اس کی ذیل کے اندر اس میں جو ہے اس کے ضمن میں گفتگو کرنی باقی ہے, لیکن انشاءاللہ ناظرین کرام پھر کسی موقع پر کریں گے. بہرحال نئی ذمہ داریوں کو میاں بھی اور شوہر بھی اور بیوی بھی دونوں خوش دلی سے قبول کریں. اگر دیکھیں خوش دلی سے قبول نہیں کریں گے, بچے نے ویسے ہی دنیا میں آنا ہے اور بچہ پھر آپ پر بھی بوجھ ہوگا. اور کل یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جب ماں باپ جو ہے بچوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں, یہاں بچے کو تو ظاہری بات ہے دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں, جب دونوں کام کرتے ہیں تو بچے کو نرسری پالتی ہے. بچے کو کون پالتی ہے؟ نرسری کی ٹیچریں پالتی ہیں, اس کی نیپیاں بھی. اور پھر کہتے ہیں کہ بچے نے ماں کا حق ادا نہیں کیا. بھائی بچے کا حق, ابھی وہ ایک استاد تھے یہاں پر جو ہے, وہ میرے دوست ہیں عالم دین, مجھے کہنے لگے کہ میں بچوں کو والدین سے متعلق گفتگو کر رہا تھا. میں نے کہا کہ تمہیں پتہ کہ ماں باپ جو ہے ماں باپ کے کتنے بڑے حقوق ہیں, ماں باپ کے اتنے بڑے حقوق ہیں. دیکھیں ماں جو ہے سردی کی راتوں میں تمہیں جو ہے وہ کیا نام ہے سوکھی جگہ پہ جا کے ڈال کے سوتی ہیں اور خود گیلی جگہ پر سوتی ہیں. بولا ہاؤ کین دس, ہم نے تو نیپی پہنی تھی بچپن میں. اب یہ باتیں, یہ مثالیں جو ہے اس ملک کے لحاظ سے تو ٹھیک تھیں, یعنی پاکستان کے لحاظ سے,
وہ تو استاد کہتے ہیں میرے دوست کہ یار بات تو بچے کی ٹھیک تھی کہ میں تو نیپی پہنتا تھا بچپن میں، یہاں تو ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ ابھی جو ہے ماں نے جو ہے بچے نے رات کو پیشاب کر دیا تو ماں نے اس کو رات کو اٹھ کر صاف کیا تو خود گیلی جگہ پر سو گئی، وہ تو پچھلی مائیں ہوا کرتی تھی، اب تو نیپی سسٹم ہے۔ تو اب یہ ساری سسٹم، وہ نیپیاں بھی ابھی ٹیچریں چینج کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کام پہ جانا، بچوں کو ایک بوجھ نہ سمجھیے، تو اس لیے فرمایا کہ ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے اور اپنی نئی ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کیجئے۔ اصول نمبر 28، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیجئے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیجئے، اگر اختلاف ہو تو دلیل سے قائل کیجئے۔ دیکھیں دونوں میاں بیوی ہیں، اگر دیکھیں ایک دوسرے کے سے اختلاف ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، چاہے دو مرد ہوں، چاہے دو عورتیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے باپ بیٹا ہو، چاہے استاد شاگرد ہو، کہیں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف میں احترام بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ہمارے ہاں اختلاف کے اندر جب احترام کے پہلو کو نکال دیتے ہیں تو پھر بات لڑائی جھگڑے تک اور بات جو ہے وہ قطع تعلقی تک اور بات جو ہے وہ طلاق تک اور خلا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا احترام کریں، لیکن اگر اختلاف ہو تو دلیل سے قائل کیجئے۔ اگر آپ کے مثال کے طور پر گھر میں بیگم صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک اچھا سا گلدان خوبصورت سے لے کر آیا اور اس کو یہاں رکھوں گی، میرا دل یہ کرتا ہے، شوہر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس کو یہاں نہیں رکھنا، اس کو یہاں رکھنا ہے، اب دونوں میں اختلاف، بھائی میں تمہیں کہتا ہوں یہاں رکھو، تم کہتی ہو وہاں رکھو، اب دونوں ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کو دلیل دیتے ہیں، بھائی میں کیوں، دلیل سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی آپ نے بہت زیادہ لمبی چوڑی دلیلیں نہیں، وہاں یہ بات کرنی ہے، آپ نے اپنی بات کی تائید اس انداز سے کرنی ہے۔ بیگم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہاں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ یہاں پر یہ خوبصورت لگے گا، شوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رکھو اس لیے کہ یہاں پر بچے آتے ہیں اور وہ گرا دیں گے، توڑ دیں گے۔ تو دلیل جس کی بہتر ہو اس کو مان لیا جائے، اور اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، شوہر صاحب کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو، بیگم صاحبہ کہتی ہیں آپ میری بات مانتے ہی نہیں ہیں جو میں کہتی ہوں۔ تو اس لیے کبھی کبھار بیگمات کی، میں شوہر صاحبان سے کہتا ہوں بیگمات کی بھی بات بھی مانا کریں، اور بیگمات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر صاحبان کی بھی مانا کریں۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ تین اصول، پچھلے بھی کئی اصول بیان کر چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہوں تو ناظرین کرام آج کے جو اصول ہیں ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اصول نمبر 26، نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور نہ دوسروں کو نکتہ چینی کا موقع دیجئے۔ اصول نمبر 27، ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے اور نئی ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کیجئے۔ اصول نمبر 28، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیجئے، اگر اختلاف ہو تو ایک دوسرے کو دلیل سے قائل کیجئے۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ آج ہمارے 28 اصول ہو چکے ہیں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگر ان 60 سے اوپر اصول میں نے بیان کروں گا انشاءاللہ، اگر ان اصولوں کو آپ اپنا لیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس پر 100% عمل نہ کریں، 50% آپ ان اصولوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز وہ جوڑے جن کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، نفرتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ ان کے درمیان میں پیار و محبت، اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام اصول، پھر کہوں گا، اصول زندگی کے بنانے ہوں گے۔ جس کارخانے کے، جس فیکٹری کے، جس بزنس کے کوئی اصول نہیں ہوتے وہاں نفع نہیں، وہاں نقصان ہی ہوتا رہتا ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ جب آپ میاں بیوی ہیں، لائف ٹائم ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہر سال کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی اس سال جو ہے 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، آج کے نوجوان جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے 5 سال ہو گئے اینیورسری ڈے۔ آپ کے اپنے ماں باپ کو دیکھیں جو 50 سال ایک ساتھ گزار دیے، انہوں نے کبھی اینیورسری ڈے نہیں منایا، اس لیے کہ ان کے درمیان پیاروں، ان چیزوں کے محتاج وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں محبتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں ایک ضمناً ایک بات کر رہا ہوں، بہرحال ناظرین کرام اصول بنائیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں پیار و محبت، اتحاد و اتفاق قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے معاشرے میں جہاں کہیں بھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں، اور خاص طور پر وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادی کرنے جا رہے ہیں، انہیں اپنے بچوں کو اصول زندگی سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر خطبہ نکاح سے متعلق جو آج میں نے 3 آیات کی وضاحت کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطبہ نکاح کو برکت کے لیے نہیں
رسم کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیغام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے بچے اور بچیاں اچھے اور نیک رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اچھا مستقبل فرمائے اور ان کے بچوں کے لیے اچھے رشتے نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ بھی معاشرے کے اندر اپنا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اپنے اعزا اقارب میں، اپنے خاندان میں جہاں کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو ضرور ان کو اس طرف ترغیب دیجئے کہ ایوری سیٹرڈے یہ پروگرام 5 سے 6 ضرور دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر معاشرے کے اندر اصلاحی پہلو ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔